بچوں، ہمارا دوسرا سبق ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ان کا اصل میں نام تو زینب تھا۔ وہ عرب کے ایک بہت ہی مشہور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ ان کے امی کا قبیلہ بھی عرب میں بہت ہی مشہور سمجھا جاتا تھا۔ عرب کا مشہور شہر خیبر ان کا وطن تھا۔ اس شہر کے قلعے کے قریب مسلمانوں اور خیبر والوں کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو جیت حاصل ہوئی، اور دشمنوں کے جو بہت سے لوگ تھے انہیں گرفتار کر کے مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ ان لوگوں میں حضرت صفیہ بھی شامل تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے وہ بہت خوش ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اختیار بھی دیا کہ اگر حضرت صفیہ چاہیں تو وہ اپنے اپنے گھر کو واپس چلی جا سکتی ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر سکتی ہیں۔ تو حضرت صفیہ نے حضور کی بیوی بننا پسند کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت صفیہ بہت ہی رحم دل اور سخی تھی۔ سخی کا مطلب ہوتا ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ جب وہ حضور کے ساتھ مدینہ آئی تو پیارے رسول کی چہیتی بیٹی جن کا نام تھا حضرت فاطمہ، وہ ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ ان کے ساتھ بہت سی عورتیں بھی تھیں۔ حضرت صفیہ نے اس وقت اپنے سونے کے جھمکے اتار کر حضرت فاطمہ کو دے دیا، جو ہمارے حضور کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ انہوں نے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ حضرت صفیہ بہت ہی ہمت والی اور بہت ہی عقل مند عورت تھی۔ ان کے پاس صبر اور برداشت جیسی خوبیاں تھیں۔ حضرت صفیہ کی ایک عادت تھی کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتی تھی، اور اگر خود کا نقصان بھی ہو جائے تو وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک بار ان کی خادمہ مطلب ان کی جو نوکر ہوتی ہیں، انہوں نے حضرت عمر سے ان کی شکایت کی۔ حضرت صفیہ نے جب سچائی بیان کی تو حضرت عمر ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے۔ یعنی حضرت عمر نے حضرت صفیہ کی سچائی کی جو بات سچائی بیان کی تھی، انہوں نے اس پہ یقین کر لیا۔ اس واقعے سے حضرت صفیہ کو اپنی خادمہ پر بہت غصہ آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے ان کی غلط شکایت جا کے حضرت عمر سے کر دی تھی، لیکن پھر بھی حضرت صفیہ نے اسے معاف کر دیا اور آزاد بھی کر دیا۔ حضرت صفیہ کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک بار کسی بات پر آپ حضرت صفیہ سے ناراض ہو گئے تو حضرت صفیہ نے فوراً حضرت عائشہ کو اپنا وکیل بنا کر آپ سے صلح کروا لی۔ حضرت عائشہ بھی ہمارے حضور کی چہیتی بیوی میں سے تھیں، اور پھر آخر دم تک آپ کو ناراض نہ ہونے دیا۔ جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں تو اس کے ناراض ہونے سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے ہی حضرت صفیہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بالکل پسند نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے حالت میں حضرت صفیہ نے نہایت دکھ بھرے انداز میں کہا، یا رسول اللہ، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ جب حضور بہت زیادہ بیمار ہوئے تو حضرت صفیہ ان سے محبت کرتی تھی نا، تو محبت میں انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ حضور نے یہ سن کر اپنے گھر کے افراد سے فرمایا، واللہ وہ سچی ہیں، ان کی باتوں میں دکھاوا اور بناوٹ نہیں ہے۔ تو ہمارے پیارے حضور نے بھی حضرت صفیہ کی محبت کو پہچان لیا اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ حضرت صفیہ بالکل سچ بات کہہ رہی ہیں، ان کے دل میں کوئی دکھاوا اور بناوٹ نہیں ہے، وہ دل سے کہہ رہی ہیں کہ میری بیماری انہیں ہو جاتی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے وقت حضرت صفیہ اپنے جان اور مال کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔
اگر کوئی بھی مصیبت میں گھرا ہوا انہیں شخص ملتا تو حضرت صفیہ فوراً اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک بار کیا ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دشمنوں نے گھیر لیا، ان کا کھانا پانی تک بند کر دیا۔ پھر حضرت صفیہ اپنے کھچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان کی مدد کو پہنچی، لیکن دشمنوں نے حضرت صفیہ کو ان کے گھر میں جانے نہیں دیا۔ مجبوراً وہ گھر کو واپس آئیں اور پھر حضرت حسن کے ذریعے حضرت عثمان کو کھانا پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ جب تک وہ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد نہیں کرتی تھی انہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ حضرت صفیہ بہت ہی اچھا کھانا پکاتی تھیں۔ وہ اکثر اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے یہاں بھیجا کرتی تھیں، تو پھر ان کا پکایا ہوا کھانا کھا کے حضرت عائشہ نے کہا، میں نے ان سے اچھا کھانا پکانے والی دوسری عورت نہیں دیکھی۔ حضرت صفیہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہت ہی اچھے سے پیش آتی تھیں۔ حضرت صفیہ کا جو بیہیویئر تھا وہ سبھی کے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت والا تھا۔ وہ کسی سے بھی غصہ نہیں کرتی تھی، کسی سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اسے بالکل بھی معاف کر دیتی تھی۔ جب حضرت صفیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ان کی وفات سے پہلے ایک وصیت بنائی تھی جس میں لکھا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا جو مکان ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور ان کے پاس 1,00,000 درہم تھے جو انہوں نے ان کے بھانجے کو دینے کی وصیت لکھی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مسلمانوں نے حضرت عائشہ کے کہنے پر اس وصیت کو پورا کیا، یعنی 1,00,000 درہم ان کے بھانجے کو دے دیے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت صفیہ سن 50 ہجری میں وفات پائیں۔ اس وقت ان کی عمر تھی 60 برس۔ انہیں بقی نامی اس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت صفیہ جیسی خوبیاں انسان میں ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ حضرت صفیہ کی اہم جو خصوصیت تھی وہ تھی کہ وہ بہت ہی صبر والی اور برداشت کرنے والی تھیں، رحم دل اور سخی بھی تھیں۔ وہ بہت ہی ہمت والی اور عقلمند خاتون تھی۔ دوسروں کی مدد کرتے وقت وہ اپنے مال کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔